انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ سورۃ الہمزہ مکے میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس کا قرآن کریم کے اندر ترتیب کا نمبر 104 ہے اور ترتیب نزول 32 نمبر پر ہے۔ کتنے نمبر پر ہے؟ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ویل بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزہ ہر بہت طعنہ دینے والے کے لیے، ہر بہت طعنہ دینے والے کے لیے، لمزہ بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے کے لیے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی وہ شخص جس نے جمع کیا مالن مال، وعددا اور اسے گن کر رکھا، وہ جس نے جمع کیا مال اور اسے گن کر رکھا۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، وہ شخص جس کے پاس یہ مال ہے جو گن کر رکھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ان مالہ کہ اس کے مال نے اخلدہ اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا، اخلدہ ہمیشہ رہنے والا بنا دیا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لینبذن یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، لینبذن پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، ہرگز نہیں یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ اور کس چیز نے تجھے معلوم کروایا، وما اور کس چیز نے ادراک تجھے معلوم کروایا، ما الحطمہ کیا ہے وہ حطمہ، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، التی وہ جو تطلع جھانکتی ہے، علی الافئدہ دلوں پر، وہ جو جھانکتی ہے دلوں پر، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، لمبے لمبے ستونوں میں۔ الیاذ باللہ۔ اللہم لا تجعلنا من الذین يدخلون النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، اور لمبے لمبے ستونوں میں جھگڑی ہوئی آگ سے محفوظ فرما لے۔ پیارے بیٹو، سامعین محترم، پیاری بیٹیوں، یہ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے یہ سورۃ الہمزہ ہے، یہ سورۃ الہمزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمزہ کا معنی یہ ہے بہت زیادہ تانے دینے والا، بہت زیادہ تانے دینے والا۔ تانا کیا ہوتا ہے؟
اللہ اکبر. پہلے ایک فرق سمجھ لو. پہلے ایک غیبت میں اور طعنے میں فرق کیا ہے؟ غیبت میں اور طعنے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت ہے. پیٹھ پیچھے کیوں جی؟ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے. میرے اندر ایک کمی ہے، عیب ہے، برائی ہے، سستی ہے، اور کوئی بندہ میری غیر موجودگی میں اس برائی کو، اس کمی کو، کوتاہی کو، غلطی کو، گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. پیٹھ پیچھے، پیٹھ کہتے ہیں یہ کمر کو نا، تو جو آدمی وہاں نہیں ہوتا جب اس کی بات کی جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے ہی ہوتا ہے نا. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا. اور قرآن کریم میں اس کی بڑی سخت سزا دی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے سورۃ الحجرات میں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، اس حال میں کہ اس کا بھائی کیا ہے؟ مرا ہوا ہے، فوت ہوا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں پس تم اس کھانے کو، بھائی کے گوشت کو، پھر مردہ بھائی کے گوشت کو تم ناپسند کرو گے. ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سے تم ڈر جاؤ. ہم ایک دن میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں؟ میرے سمیت کتنی غیبتیں کرتے ہیں؟ کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی کسی رشتہ دار کی، کبھی اپنے کلاس فیلو کی، کبھی اپنے استاد کی، کبھی اپنے شاگرد کی، کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اماں کی، کبھی ابے کی، کبھی بھائیوں کی، اور کبھی دوستوں کی، کبھی جن سے ہم لین دین کاروبار کرتے ہیں ان کی، کبھی کسی ہمسائے کی برائی کی اس کے پیٹھ پیچھے، کبھی ان دوستوں کی باتیں کی جن سے ہم چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم ان کی غیبتیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غیبتیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی بری قسم کی مثال دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردے بھائی کے گوشت کے کھانے کو؟ پہلی بات، بھائی کا گوشت ویسے ہی حرام ہے. بھائی کا گوشت، انسان کا گوشت ویسے ہی کھانا حرام ہے. اور دوسری بات کہ انسان کو ذبح نہیں کیا جاتا. تیسری بات، جب ذبح بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے عام مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تو اس سے بھی بری بات ہے. اتنی زیادہ مذمت ہے کس کی؟ غیبت کی. کس کی؟ غیبت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، غالباً یا تشریف فرما تھے، پاس سے دو مسلمان گزرے، صحابی گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہا، ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی. وہاں ایک راستے میں مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی. کیوں جی؟ ادھر توجہ کرے سارے. وہاں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، بکری پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا اس بکری کو تم 1 دینار 2 دینار میں خریدنا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا اللہ کے رسول مری ہوئی بکری مطلب حرام، وہ بھی پیسوں سے، ہم تو نہیں خریدتے، اسے پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ غالباً ابھی مجھے وہ حدیث پوری ذہن میں نہیں ہے، اس کا لب لباب ہے، اللہ تعالیٰ غلطی ہے تو مجھے معاف فرمائے، بعد میں اس کی انشاءاللہ ہم درستگی بھی کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم اپنے بھائی کے بارے میں غیبتیں کر رہے ہو، بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ مری ہوئی بکری تم کھا لو۔ کیا کر لو؟ مری ہوئی۔ کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے؟ انج برگر شوار میں مری ہوئی ککڑیاں ذات کھا ہی جاتے پاکستانی، کیا پتا سوچتے ہو وہ بھی بڑا ذائقہ آئے گا۔ کیا بھائی مری ہوئی بکری کھاؤ گے؟ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے۔ دو صحابہ کو دیکھا، ان سے مخاطب ہو کر کہا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے تمہارے دانتوں میں تمہارے بھائی کا گوشت پھنسا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ تو تم غیبت کر رہے تھے، اور ہم رہتے کہاں ہیں؟ کیوں بھائی؟ مسجد میں۔ سوتے کہاں ہیں؟ کھاتے پیتے کہاں ہیں؟ ہمارا اور دنیا دار لوگوں کا، باہر کے لوگوں کا فرق ہونا چاہیے نا۔ کیا فرق ہے؟ شرارتیں ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں، غیبتیں ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں، چغلیاں ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں، تانے ہم ان سے زیادہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو جتنا ہم اجر کماتے ہیں اس سے زیادہ کہیں ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، جتنا اجر کمایا اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے تو حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ڈول اور برتن ہے جس کے اندر سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ ہم نیکیوں کا وہ برتن بھر لیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس برتن کو، نیکیوں والے کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تو خالی ہو گیا ہے، وہ سوراخ سے اس کے اندر سب کچھ ہی نکل گیا۔ جیسے کسی کے پاس کوئی برتن اور اس میں سوراخ ہو، اس میں دودھ ڈالے تو بچے گا؟ پانی ڈالے بچے گا؟ شہد کتنا قیمتی ہے وہ ڈالے بچے گا؟ زیتون کتنا قیمتی ہے وہ اس میں ڈالے گا بچے گا؟ کیا ہوگا؟ نکل جائے گا۔ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں، اگر ہم اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کرتے تو وہ اسی طرح ضائع ہو جائیں گے، تھکن کے علاوہ۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھکن کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ اللہ کہتے ہیں اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن ہے بیٹو جو روح کی تربیت کرتا ہے، انسانوں کی، اپنے پڑھنے والوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، خواتین کی، مردوں کی، یہ تربیت کرتا ہے۔ اور تربیت کون لے گا؟ جو اس کو پڑھے گا کہ جو بند کر کے رکھ دے گا؟ جو اسے پڑھے گا، جو یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا یہ میسج ہے، پیغام ہے، اور یہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام اعمال اور زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ان کے لیے یہ باعث افتخار ہے، باعث عزت اور تکریم ہے، باعث اصلاح ہے۔ غیبت کا پتہ چل گیا کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے کیا کرنا؟ اس کے عیب بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور ہمزہ کیا ہے جو آج ہمارا سبق ہے؟ کہا ویل، بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزہ، ہر بہت تانا دینے والے کے لیے، لمزہ، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ اللہ اکبر۔
تانا کیا ہے؟ ایسا عمل میرے اندر کوئی برائی ہے، میرے اندر کوئی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کوئی میرے منہ پہ ہی اسے کر رہا ہے اور اس کے ذریعے مجھے تکلیف دے رہا ہے، اصلاح نہیں کر رہا، اصلاح نہیں کر رہا، اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے؟ مجھے میری دل آزاری کر رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے، مجھے کیا دے رہا ہے؟ اصلاح نہیں کر رہا۔ اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اصلاح ہے تنہائی میں، اکیلے میں، اصلاح ہے اکیلے میں، اور وہ اصلاح آدمی پر اثر بھی کرتی ہے۔ جب کسی کی اصلاح کی جائے خلوص کے ساتھ، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے، تو پھر وہ تانا نہیں ہوتا، اور ویسے ہی لوگوں کے سامنے لوگ بھی موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں، اور آ کر میرے عیب جو ہیں ان کو بار بار بیان کیا جائے، مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے، مجھے دل آزاری کی جائے، تکلیف دی جائے، یہ ہے ہوں مازہ۔ یہ کیا ہے؟ ہوں مازہ۔ ہر بہت تانے دینے والے، لمازہ، عیب لگانے والے، ایسے ہی عیب لگائی جا رہا ہے، کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، عیب لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہ پر بیان فرمایا ہے، سورۃ قلم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ القلم آیت نمبر 10 اور 11 میں، ہر بہت قسمیں کھانے والے، حقیر کی اطاعت کرنے والے، بہت قسمیں کھانے والے، حقیر کی اطاعت نہ کر، جو بہت تانے مارنے والا یا عیب لگانے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، اس کی بات اس کے آگے یہ چغلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی بات اس کے آگے یہ کیا ہے؟ چغلی ہے، اور خود درمیان سے نکل گیا، اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، وہ ادھر سے منصوبہ بنا رہا ہے، وہ ادھر سے منصوبہ بنا رہا ہے۔ معاشرے میں اس برائی نے اتنا نقصان دیا ہے، اتنا ہمیں کفر نے نقصان نہیں دیا۔ برادریوں میں یہ نقصان ہے، مساجد میں یہ چیزیں ہیں، مدارس میں یہ چیزیں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اسی بنیاد پر ہیں۔ وہ اس کو سچا سمجھتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کو سچا سمجھتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، برائیاں کی جا رہی ہیں، چغلیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان ساری چیزوں کا اسلام نے سختی سے ان کی مذمت کیا اور منع کیا ہے، اور آخر میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ کہا وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو ملامت نہ کرو۔ ویکھاں بڑا سونے رنگ والا تردا کیویں میں روندا اے کام کرن نوں، تیری برادری کیڑی ہے؟ میری فلاں، او جا فلانے فلانے، یہ تو برادری ایویں دی ہے، یہ تو ہندے ہی ایویں دے نے، فلاں تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ادھروں کنگ بنی پھرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اپنی جانوں کو جو ملامت کرنا ہے، ان کی تقصیر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا، ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے جمع کیا مال اور اسے گن گن کر رکھا ہے، اسے گن گن کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بڑا زبردست بیان کیا، عین انسانوں کی فطرت کے مطابق اللہ نے بیان کیا۔ کیوں جی ساتھی؟ بندے کو 4 پیسے آئین 50 روپیے ہی جیبی چاہیے، جی کو 5 روپیے ہوں، 50 روپے ہی اس کی جیب میں آ جائے تو وہ بار بار گنتا رہتا کہ ذرا کٹتے نہیں ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گن کے جیب میں ڈالے تھے، کیا کیا تھا؟ گن کے کیا کیا تھا؟ جیب میں ڈالا تھا۔ اب تھوڑا سا اسے ٹائم ملا نا، یاد آیا میری جیب میں پیسے، پھر نکالے گا اور گن کے پھر ڈالے گا، پھر دل میں پورے ہی نہیں۔
بھائی تم نے خرچ نہیں کیے تو پورے ہی ہونے ہیں، کنجوسی کی ہے تم نے. ہاں تو اللہ کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برائیاں ہیں نا، برے اعمال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں، میرے ماننے والوں، ان چیزوں سے باز آنا ہے تم نے. الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے جمع کیا مال اور اسے کیا کیا، گن گن کر رکھا. شدید قسم کا بخیل ہے، شدید قسم کا بخیل ہے. بخیل سمجھ دو کیسے؟ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تعالی اسی سال وفات پا گئے تھے. تو دور دراز سے ہمارے ادارے میں جامعۃ الدعوۃ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید میں اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1996 کی، 95 96 97 کی. تو دور دراز علاقوں سے لوگ آتے، بچے آتے، تو وہ اپنے امانت جو ہوتی نا، پیسے وہ امانت خانے میں جمع کروا دیتے، گم نہ ہو جائیں، آگے پیچھے نہ ہو جائیں، یا استعمال ہو جائیں گے، پاس ہوں گے تو جاتے ہوئے کرایہ بھی نہیں ہوگا. تو ایک بچہ ان کے پاس گیا کہ حافظ صاحب مجھے نا یہ پرچی بنا دیں، میں نے اپنے گھر فون کرنا ہے، تو مجھے دفتر والوں کی پرچی بنا دیں، وہ مجھے فون کروا دیں. اس وقت یہ موبائل اتنا عام نہیں تھا، بلکہ تھا ہی نہیں. 1-2 کمپنیاں تھیں اور ان کے بڑے بڑے سیٹ تھے، ان کی بڑی مہنگی کال تھی. ٹیلی فون تھا زیادہ، PTCL، یا کارڈ سسٹم چلتے تھے، کالنگ کارڈ. تو افصاب محترم رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے جدو گھروں آیا ہیں کوئی امانت لے کے آئے ہیں؟ سے کہندا جی میں لے آیا. کنی امانت ہے؟ اس نے بتایا کوئی 1000-1200 اس نے بتائی کہ میری ادھر جمع ہے امانت خانے میں. تو افصاب محترم فرمانے لگے وہ حرام دے، مطلب وہ تو اپنے اوپر نہیں لگانا چاہتا، اسے حرام کا سمجھتا ہے، اور یہاں کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھتا. یہ بخیلی کی عظیم ایک قسم ہے. اپنا مال پڑا ہوا ہے، اسے استعمال ہے، دوسرے کے مال پر بڑی نظر ہے، اور فکر کیا ہے، بس کھا لوں، پہن لوں، اس سے کسی طرح میرے پاس آ جائے. بخیل اتنا ہے. پیسے ہونے کے باوجود جیبی میں ایسے جیسے پتھر ڈالا ہوا ہے. پتھر کی تو کوئی چیز نہیں نہ خریدی جاتی، کیا خریدی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بخیلی ہے. اور یہ جو بخیلی ہے اس نے دلوں سے فراخ دلی اور ہمدردی کو ختم کر دیا. اور جس کے پاس بڑا مال ہوتا ہے نا، جس کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، اس کے اندر ایک یہ بھی برائی آ جاتی ہے. اور جو گن گن کر رکھتا ہے، جو خرچ نہیں کرتا، اس کے اندر ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 79 ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ لوگ، یہ منافقین کا طریقہ کار ہے. یہ کن کا طریقہ کار ہے؟ منافقین کی یہ ایک نشانی ہے. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کن پر؟ مومنوں کا. مومن کون ہے؟ جو اپنا مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں. مومنوں کی ایک نشانی اللہ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور منافقین اور بخیل بندے کی نشانی یہ بیان کیا ہے کہ وہ ان کو بھی ملامت کرتا ہے. یلمزون المتطوعین، مومنوں میں جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان پر جناب وہ بڑی لان تان کرتے ہیں، تانے زن کرتے ہیں. حالانکہ اور ساتھ ان پر بھی والذین لا یجدون الا جہدہم، ایک بندہ صرف بیچارہ مزدوری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مزدوری، محنت مزدوری کرتا ہے. جو اس نے کمایا، اس کی ضرورت تھی، اس نے خرچ کر لیا، کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنی مزدوری سے اپنی ضرورت اس نے پوری کر لی. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مانگا نہیں ہے. ہاتھ نہیں پھیلایا، مانگا نہیں ہے. اب یہ جو منافق ہے نا، بخیل بندہ، یہ اس پر بھی زبان درازی کرے گا. دیکھو جو کماتا خرچ لیتا ہے. کیوں جی ساتھ کی معاشرے سے ملتے رہنا ہے جو لوگ، وہ جی جو کماندہ نا لا ہی جانتا ہے. بھائی اللہ نے اسے دیا ہے، وہ لگا رہا ہے، اللہ اور اسے دے دے گا.
ملامت تو اس بات میں ہونی چاہیے کہ تو جیب میں پتھر ڈال کے پھر رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود دوسرے کے مال پر نظر ہے، یا اس بات پر آدمی کو ملامت کرنی چاہیے کہ وہ فضول خرچی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ فضول خرچی کر رہا ہے. تو فضول خرچی کرنے والا شیطان کا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کا بھائی ہے. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے، بخیل بندے کی بھی. وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں سو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے دوسروں کی بدگوئی اور عیب جوئی کرتے. اپنا مال جمع کری جائے گا تو دوسرے کے بارے کہی جائے گا وہ چھڈو جی بالکل تو بڑا پیسہ ہے جی، وہ چھڈو جی یہ نہیں پیسے نوں واہ لگن دیندا، انہیں کدی جیبی ڈھیلی کیتی نہیں. عیب جو بھی کی جا رہا ہے، اور یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کہ ماما تو بھی تو سانبے رہے نا. یہ کیسا یہ دوسروں پر زبان درازی اور تانا دنی اس لیے کرتا ہے کہ کوئی اسے نہ کہہ دے کہ تیرے کو بھی پیسے آ رہے تو بھی گن گن کے رکھنا ہے. یہ اپنے تحفظ کے لیے دوسروں کو برا بنایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہی جاتا ہے، ان پر تانا زنی کی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ برے اوصاف ہیں جو ایک مومن کے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر. ہوں مازا تلو مازا، وہ بہت تانا دینے والے، عیب لگانے والے. اگر اس کا آپ نے اجمالی اور اپنی نظروں میں دیکھنا ہے نا، آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس کا بہترین نقشہ یہ جمہوریت ہے، حکومت ہے. جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف بھی اتنے بڑے بڑے الزامات، عیب، تانے، اور جن کے پاس حکومت نہیں ہے وہ حکومت کے خلاف لگے ہوئے ہیں. معاشرے کے اندر ایسا بنا ہوا ہے جیسے اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام ہے ہی نہیں ہے. اور اس سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ نمازی لوگ، مساجد اور مدارس کے ذمہ داران، دین، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے بھی ان کی اس دوڑ میں، اس خرابی میں برابر کے شامل ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں بھائی، تم اسلام کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہو نا، دوسروں کی بدخوئی بیان کرنی چھوڑ دو، کوئی اپنا کوئی اچھا پروگرام ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، اپنا ایجنڈا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جس طرح دنیا کے اندر امن قائم کیا تھا اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی، لاؤ اس طرح کی آسانیوں کے پیکج لاؤ مسلمانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے لاؤ. یہ کام کرنے والے ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ دی جمع مالا وعددا، اس کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہم اپنی بات کو ختم کی طرف لاتے ہیں، اختتام کی طرف. یا سب ان مالہ اخلدا، یہ بندہ جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے نا، جو مال کو، اچھا ایک بات یاد رکھو، اسلام نے مال کمانا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمانا، جمع کرنا، خرچ کرنا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ اکبر. اسلام نے ایک طریقہ بتلایا، تم محنت مزدوری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، حلال طریقے سے حلال کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ایک قانون نافذ کیا ہے کہ تم اگر نصاب کو پہنچتے ہو تو اس میں سے یا عشر دو یا زکوٰۃ دے دو. کیا دو جی؟ عشر دو یا، اسلام نے تم پر یہ ایک ذمہ داری عائد کی ہے. یہ اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی پابندی نہیں ہے. یہ جائز طریقے سے مال اکٹھا کرنا، خرچ کرنا، اس پر پابندی بھی نہیں ہے. یہ جو مذمت کی جا رہی ہے یہ ان کی ہے جن کو صرف پیسے کے لیے رہے، جن کا فکر ہی صرف پیسہ ہے. اٹھنا پیسہ، سونا پیسہ، جاگنا پیسہ، کھانا پیسہ، پینا پیسہ، آنا پیسہ، جانا پیسہ، پیسے پیسے پیسے، کمائی کمائی. یہاں ہمارے ملک میں
اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنے فضل کیے، کوئی ساری دنیا ہی تو چھڑ کے باہر تو نہیں چلی گئی۔ میں نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو، دینداروں کو، سمجھداروں کو دیکھا ہے، وہ اپنے ملک سے اس لیے بھاگ رہے ہیں جی تھے نا کوئی کاروبار ہی تو نہیں۔ تو کتنے پیسے لگا کے باہر جا رہے ہو جی؟ میں 56 لاکھ روپیہ لا کے تے کینیڈا جا رہے ہیں۔ کنے لاکھ جی؟ 56 لاکھ۔ جی 2 بچے نے، 2 میاں بیوی ہیں جی، 4 افراد باہر چلے، کتنے پیسے جی؟ اب بس 2 کروڑ روپیہ لگنا جی، یہی کینیڈا چل جانا۔ بھائی تیرے لیے 2 کروڑ کی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر تمہیں کتنے چاہیے؟ وہاں جا کے کیا کرے گا؟ کسی انگریز کے کتے نے ہلائے گا، اس کے گھر کے باہر چوکیدار بن جائے گا۔ زبان کیوں نہیں آتی؟ کام کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہاں جا کر جس طرح ہمارے ملک میں آ کر دوسرے علاقوں کے لوگ، ہمارے ملک کے ہی دور دراز کے علاقوں کے لوگ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، یہاں آتے ہیں، چوکیدارا کرتے ہیں، رات کو پہرا دیتے ہیں، دن کو پہرا دیتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح یہ وہاں جا کر دیار غیر میں جا کر وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں 2 کروڑ لگانے کے بعد۔ سر جی کتنے کروڑ؟ پھر بھی ان سے کبھی پوچھ لینا کہ ان کے پاجی حالات بڑے ہی خراب نے، پھر ایسی انہوں نے چنگے نہیں اللہ دے حکم نہ۔ کیوں بھائی؟ نوکر بن کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے مال اکٹھا کرنے سے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق دو، مسلمانوں کا حق دو، ٹھیک ہے جتنا مرضی کاروبار کرو۔ آپ نے سنا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تاجر آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک موقع آیا کہ مدینے کے اندر بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آئے، آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے باہر سے کوئی قافلہ آیا ہے، بہت بڑا قافلہ جی، شام سے، حجاز سے بہت بڑا قافلہ آیا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 اونٹوں پر مشتمل ہے، ان کے اوپر غلہ ہے، ضروریات، اناج، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اماں جی نے پوچھا کسی سے یہ کیا ہے؟ کہا جی غلہ آیا ہے۔ کہاں سے جی؟ تاجروں کا۔ کون تاجر ہے؟ اللہ اکبر۔ کون تاجر ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ کون ہے تاجر؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی تاجر ہیں۔ مال کی بولی لگ رہی ہے، مالدار لوگ بولی لگا رہے ہیں کہ مرضی سے خرید لو، سٹاک کر لو، بعد میں اپنی مرضی سے بچت سے بیچنا۔ یہ پاکستان کی معیشت کی تباہی کی سبب بھی یہ ہے۔ یوریا کھاد 16-17 ہزار سے چلی گئی، چینی کبھی نہیں ایسا ہوا تھا، 210 روپے تو میں نے خود خریدی ہے، اب اس کے کچھ ریٹ نیچے آئے۔ ٹماٹر 300 روپے کلو، پیاز 400 روپے کلو تک گیا ہے۔ آلو جو میں نے زندگی بھر 100 کے 5 کلو کبھی 10 کلو خریدے تھے، وہ آج بھی 160 روپے کلو ہے، موٹے آلو۔ کیا ہو کیا گیا؟ ادرک کی پیداوار ہمارے ملک کی ہے، لیکن چائنا کا لا کر بیچنا ہے 1200 روپے کلو۔ تھوم ہمارے ملک کی پیداوار ہے، G1 وہ ایک بیج لگا کر وہ بیچا جا رہا تھا 800-900 روپے کلو تک گیا ہے۔ بھئی ہو کیا گیا ہے ہمارے ملک کو؟ سب کچھ تو وہی کچھ ہے۔ یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال گن گن کر رکھتے ہیں اور فکر ہے کہیں کم نہ ہو، جمع بھی کرتے ہیں اور گن گن کر بھی رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا یا ان کے پاس پیغام بھیجا، کس نے؟ اماں جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، عبد الرحمن تیرے بارے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ تیرا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔
تیرا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ جنت میں بنایا ہے۔ تیرا مقام کہاں بنایا ہے؟ جنت میں۔ تیرا محل کہاں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں جی اب دوبارہ مجھے بتائیے آپ نے کیا سنا تھا، دوبارہ بتائیے آپ نے کیا سنا؟ اپنی کانوں سے سنا تھا؟ ہاں اپنے کانوں سے سنا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ واپس آ گئے۔ تاجر انتظار میں تھے کہ ابھی جناب یہ جو صاحب مال ہے نا، یہ جنہوں نے امپورٹ کیا ہے شام سے مال اونٹوں پر لدا ہوا، ابھی وہ کوئی پتہ نہیں کیا ریٹ کرنے گئے ہیں یا مشاورت کرنے گئے ہیں کسی سے ہیں، یا کمیٹی کا کوئی ریٹ لینے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ریٹ نکالتے ہیں۔ وہاں جا کر کہا لوگو یاد رکھو میں نے یہ سارے کا سارا مال بیچ دیا ہے، اور بڑے اچھے منافع پر بیچ دیا ہے۔ وہ تاجر لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ کیڑا تاجر ہے جن نے ایڈا مہنگا 9.5 زیادہ بولی لا کے کوئی مال خرید لیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ تاجر کون ہے؟ کہا بیچنے والا میں ہوں اور خریدنے والا میرا رب ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے مال سارا وقف کر دیا، مدینے کے ہر ضرورت مند کو یہ مال مفت دیا جائے گا، ہر قحط زدہ کو یہ مال مفت دیا جائے گا، یہ بیت المال میں جمع ہوگا اور برابر سب کو تقسیم ہوتا رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف دنیا کے تاجروں کو نہیں بیچے گا، ان کو یہ نہیں بیچے گا۔ کس سے سودا کیا ہے؟ اپنے رب سے جنت کے بدلے میں سودا کیا۔ اگر مال جمع کرنا کاروبار کرنا منع ہوتا تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی نہ کاروبار کرتے۔ طریقہ بتلایا کہ مسلمانوں پر وقت مشکل ہو پھر اپنے مال کی تجوریاں کھول دو، ان کے منہ کھول دو، اور ضرورتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان کو پورا کرو، رب آسمانوں سے تم پر راضی ہوگا، برکتیں اور رحمتوں کو نازل کرے گا۔ اور یہاں مذمت اس کے لیے ہے جو مال گن گن کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا۔ وہ کہتا ہے مال میرے کو بڑا زندگی بڑی سکون دی ہے۔ ایک یہ بھی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے کہ مال گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے زندگی دی ہوئی ہے۔ کیوں جی ساتھی لوگ کی کہتے ہیں بلا کول پیسہ ہے تو زندگی مشکل ہے کہتے ہیں نا۔ اور مجھے یہ بتاؤ نمرود کے پاس، فرعون کے پاس، حامان اور قارون کے پاس خزانے نہیں تھے ہیں؟ مال نہیں تھا، کیا سکون پایا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانوں کا تذکرہ کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا، کہا ایک جماعت صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اتنا بڑے خزانے تھے، خزانوں کا مال تھا، لیکن وہ اس کو زندہ نہیں رکھ سکا، اس کو زندہ۔ آج بھی اگر تاریخ اسلام کو اٹھایا جائے، دنیا کی تاریخ کو اٹھایا جائے، زندہ اسی کا نام ہے جس نے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں، عام لوگوں میں، انبیاء کے بعد سب سے عزت والے، سب سے نام والے، اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رکھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جانیں، اپنی اولاد، گھر بار، کاروبار، کھیتی باڑیاں، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کی۔
مال سے محبت ان کو بھی تھی لیکن اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ مال ہمیں زندہ رکھے گا، وہ یہ سمجھتے تھے جب تک زندہ ہیں یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے۔ ان کی تو تربیت ایسی تھی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مالوں سے ہمیشہ رہنے والا بنایا ہے، اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتا ہے، جبکہ مال موت سے بچا سکتا نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بندہ ہے، اسے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بھائی تمہیں کینسر ہے، تو تمہارا کینسر کا ہم علاج کرتے ہیں، لاؤ 2 کروڑ لاؤ، 3 کروڑ لاؤ، 4 کروڑ لاؤ۔ وہ اتنے کروڑ لے جاتا ہے، اس کا علاج بھی کرتے ہیں، اگر اللہ نے اس کی زندگی نہیں رکھی اس کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد مر جاتا ہے۔ کیا اس کے مال نے اسے بچا لیا؟ ہمارے گجرانوالا کے نگار پھاٹک کے پاس حافظ یوسف صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے اپنے جگر کی پیوند کاری کروائی اسلام آباد میں، تقریباً 3-4 ماہ وہاں رہے، اپریٹ سے پہلے بھی کوئی 2 ماہ 3 ماہ رہے، تو اپریٹ کے بعد بھی رہے اور ہوش نہ آ سکی، آپریشن ہو گیا، اور ان کا تقریباً 1.5-2 کروڑ 2.5-3 کروڑ کے قریب خرچہ آ گیا، لیکن جب گھر آئے تو فوت ہو گئی ہے۔ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی زندگی بڑھ سکی؟ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ اگر مال حلال کا ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، اللہ کے حق اور حقوق ادا کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس سے آپ اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ غرباء مساکین یہ سمجھے ہمارے پاس مال نہیں ہے ہمیں جنت ہی نہیں ملنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غرباء آ گئے، کہہ رہا اللہ کے رسول مالدار تو کامیاب ہو گئے، وہ اذکار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، سارے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، ہم مال خرچ نہیں کر سکتے، باقی سارے کام تو کر سکتے ہیں۔ کہا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان چیزوں کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بڑا اجر عطا فرمائیں گے اور کامیاب کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ اذکار مالدار بھی کرے، کہا پھر ان کا نصیب اور ان کی قسمت۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اجر اس لیے نہیں دیتے کہ یہ غریب ہے، اور کسی کو اس لیے نہیں اس کا اجر روک لیتے کہ یہ مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اعمال کا بدلہ دیتے ہیں، وہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، اللہ کے ہاں سب کی حیثیت یہی ہے، جو اچھے اعمال کرے گا اللہ اسے کامیاب بنائیں گے۔ کوئی بڑا مالدار ہے اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت شکلوں کو نہیں دیکھتے، مال اور دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں اور کرنے والے اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری خوبصورت شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے وافر مال کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اخلاص کتنا ہے، اور تمہارا عمل سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا جو مال گن گن کر رکھتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ زندگی کے ساتھ مال کی تو کوئی وقت ہی، زندگی میرے رب کے ہاتھ میں۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حطامہ میں۔ اور کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کیا ہے حطامہ؟ اللہ کی آگ ہے۔ حطامہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس کا نام حطامہ ہے۔ حطامہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو بڑکائی ہوئی ہے، بڑکائی ہوئی ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دردناک اور دہلا دینے والے کلمات کا استعمال کیا ہے کہ اللہ کی آگ ہے۔ آگ ہی خالی بہت بڑی چیز ہے نا،
تو اگر کیا کہہ دیا الموقدہ، وہ معمولی آگ نہیں ہے، وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، انتظام و انصرام کے ساتھ پورے اہتمام کر کے اس کو بھڑکایا گیا ہے، اور اس کے بھڑکانے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کے بھڑکانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جھانکتی ہے دلوں پر، وہ جو جھانکتی ہے دلوں پر، اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ جو جھانکتی ہے دلوں پر۔ آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو، دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو آگ لگے تو آگ اس کے دل تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، برداشت نہیں نہ کر پاتا۔ اوپر سے لگے یا نیچے سے لگے، پاؤں کی طرف سے، اس کے دل تک نہیں پہنچتی تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو جہنم کی آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسی اسے سخت بھی بنائے گا، دردناک بھی بنائے گا، وہ چنگار رہی ہوئے گی، شور شرابہ کر رہی ہوگی، وہ آوازوں والی ہوئے گی، بھڑکائی ہوئی ہوگی، لیکن انسان سارا بھی اس میں جل جائے گا، اس کا چمڑا بدلتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے چمڑے کو بدلتے رہیں گے، جل جائے گا پھر نیا دے دیں گے، جل جائے گا پھر نیا دے دیں گے، یہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اس کے دل پر وہ آگ کیا کرے گی؟ جھانکتی رہے گی۔ دنیا کی آگ دل تک پہنچے تو بندہ مر جاتا ہے، آخرت کی آگ سے وہ مرے گا نہیں بلکہ عذاب چکھتا رہے گا، عذاب چکھتا رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی اس آگ کو، اللہ کہتے ہیں بند کر دیا جائے گا۔ یہ سمجھو کوئی ڈبہ ہو، اس کے اندر زہریلے سانپ، زہریلے چیزیں، اس طرح کی نوکیلی چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں اس کے اندر ہو، اور کسی انسان کو اس میں چھوڑ کر باہر سے تالا لگا دیا جائے، نہ اس کا سانس باہر آئے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکے، تو کیا وہ بچ جائے گا؟ اور پھر اس کو ایسے ہلاتے رہے۔ تو اس طرح جہنم جو ہے وہ ستونوں کے ساتھ جھگڑی ہوئی ہوگی، سنگلوں کے ساتھ، اور اس کے تہ بہ تہ اس کی گہرائیاں ہوں گی، اور اللہ کہتے ہیں علیہم موصدہ، اس کو ہر طرف سے بند کیا ہوا ہوگا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے اللہ نے اس کے ستون بنائے ہوئے ہوں گے، کوئی چیز آگ کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کر سکے گی، اتنے اونچے اونچے بلند ستونوں میں اس جہنم کو جگڑا ہوا ہوگا جس میں انسانوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں ہمازہ لمازہ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں تانا دینے والوں سے بچا لے، عیب جوئی کرنے والوں سے بچا لے، مال کو گن گن کر اور مال کے ذریعے زندگی کو تلاش کرنے والے اور صرف مال کے لیے جینے والوں سے اللہ ہمیں ایسے دلوں سے، ایسے اعمال سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں سے بچا لے جن کو تو جہنم میں پھینکے گا۔ اے اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، اللہ تیرے رحمت کے بغیر اس آگ سے نہیں بچا جا سکتا، اللہ تو ہمیں اس آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہیں، جو تجھے بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی عزیز ہیں، جس کے ذریعے